السلام علیکم ایوری ون اینڈ ویلکم بیک ٹو اندر ویڈیو. آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے موسٹ امپورٹنٹ ٹاپک ہے انٹروڈکشن آف سی ایس ایس ایسے پیپر. یہ آپ نے کس طرح سے اسٹرانگ لکھنی ہے تاکہ آپ ہائی اسکورنگ اچیو کر سکیں اس میں. تو یہ مشکل بھی ہے آسان بھی ہے. آج ویڈیو میں ہم یہ ڈسکس کریں گے. تو چلیے شروع کرتے ہیں. اچھا، جب آپ اپنی ایسے کی انٹروڈکشن اسٹرانگ لکھیں گے، اچھی لکھیں گے، ایسے لکھیں گے کہ وہ آئی کیچنگ ہو، تو آپ اچھے سے اچھا سکور کر سکتے ہیں اور ایک اچھا امپیکٹ اپنے ایگزامنر پہ پڑ سکتا ہے آپ کی انٹروڈکشن کا. اگر وہ ویک ہے گئی تو وہ لازمی بات ہے آپ مارکس لوز کر سکتے، ریدر آپ اپنے پیپر فیل بھی کر سکتے. تو پیپر صرف انٹروڈکشن سے فیل نہیں ہوتا ہے، لیکن جب مارکس کمائیں گے تو وہ لازمی بات ہے آپ پیپر فیل کر سکتے ہیں. تو یہ آپ نے کس طرح سے پاورفل اور افیکٹو لکھنا ہے، تو اس کے لیے کچھ ٹپس اینڈ ٹرکس ہے. امپورٹنس آف اے اسٹرانگ انٹروڈکشن. آپ کی انٹروڈکشن کا ملٹیپل پرپز ہے ایک اسٹرانگ انٹروڈکشن کے. وہ کیوں ضروری ہے اور کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ وہ آپ کے ٹاپک کو ایکسپلین کرتے ہیں کس بارے میں، کس طرح سے، پھر تھیسس کو پریزنٹ کرتے ہیں کہ تھیسس میں آپ نے کیا لکھنا ہوتا ہے، اور اس کے بعد اٹ آؤٹ لائنز دا ڈائریکشن آف یور ایسے. وہ آپ کے ایسے کی آؤٹ لائن کو ڈائریکشن کرتا ہے. تو ایک ایسے کا انٹروڈکشن 3 کام کرتا ہے: ٹاپک کو ایکسپلین کرتے ہیں، تھیسس کو پریزنٹ کرتا ہے، اور آؤٹ لائن کی ڈائریکشن بھی بتا دے کہ یہ کس طرح. اسٹرانگ انٹروڈکشن امیجیٹلی شوز کلیئرٹی، کانفیڈنس اینڈ انالیٹیکل ایبلٹی. تو آپ نے اس سے آئیڈیا آپ کو ہو چکا ہوگا کہ اسٹرانگ انٹروڈکشن کا ہونا کیوں ضروری ہے. اچھا، اس کے کمپوننٹس کیا ہے؟ سب سے پہلے اوپننگ اسٹیٹمنٹ. اوپننگ اسٹیٹمنٹ کس بارے میں ہے؟ وہ آپ کی اسٹارٹ ود اسٹرانگ اینڈ ریلیونٹ اوپننگ. دس کوڈ بی جنرل آبزرویشن کے مطابق ہونی چاہیے، ریلیونٹ فیکٹ، کنسیپچل اسٹیٹمنٹ. تو ان 3 چیزوں کے بارے میں آپ کی اوپننگ ہونی چاہیے. جنرک اوپننگس کو آپ ایوائڈ کریں تو بہتر ہے. پھر آتے کنٹیکسچل بیک گراؤنڈ. کنٹیکسچل بیک گراؤنڈ کے briefly explain the context of the topic. This helps the examiner understand your perspective. یہ ایگزامنر کو آپ کی پرسپیکٹیو کی سوچ سمجھ میں بہت مدد کرتے. تو آپ نے بریفلی اپنے کانٹیکسٹ کو، اپنے ٹاپک کو کانٹیکسٹ کے ساتھ ایکسپلین کرنا تھے. پھر آتے تھیسس اسٹیٹمنٹ کی طرف. The thesis statement is the most important part of introduction. It clearly states your position on the topic and provides a direction for the essay. تو آپ کی تھیسس اسٹیٹمنٹ جو ہے یہ آپ کی ٹاپک پہ آپ کی پوزیشن، آپ کی یعنی پوزیشن سے مراد آپ کی پوائنٹ آف ویو، آپ کے پرسپیکٹیو کی کو شو کرتے کہ آپ کی ایسے کی ڈائریکشن کیا ہے اور وہ کیا ڈائریکشن پرووائڈ کرتے، کیا مطلب ایگزامنر کو آپ کی ان 3 چیزوں سے آئیڈیا ہو جاتے کہ آپ کے ایسے کس متعلق ہے، آپ کس ڈائریکشن میں جا سکتے ہیں. اچھا، اس میں کچھ کامن مسٹیکس ہیں جن کو آپ نے اوائڈ کرنا ہے. وہ کیا ہے؟ رائٹنگ ویگ اور جینیرک اوپننگز. ویگ اور جینیرک اوپننگز کو آپ نے اوائڈ کرنے. یہ بیڈ امپریشن ڈالتے ہیں کیونکہ یہ ٹاپک سے ہٹ کر ہوتے، ٹاپک کو ایکسپلین نہیں کرتے. اچھا، پھر آتے اوائڈنگ اے کلیئر تھیسس اسٹیٹمنٹ. کلیئر تھیسس اسٹیٹمنٹ کو آپ اوائڈ کرنا بھی ایک مسٹیک ہے. تو آپ نے اس چیز کو بھی اوائڈ نہیں کرا. پھر آتے ہیں پرووائڈنگ اننیسیسری ڈیٹیلز. اچھا، یہ 3 پارٹس جو ہے، یہ اوپننگ ہو گیا، تھیسس اسٹیٹمنٹ ہو گیا اور آؤٹ لائن. تو ان 3 چیزوں میں یعنی ڈیفینیشن، تھیسس اسٹیٹمنٹ اور آؤٹ لائن، ان 3 چیزوں میں آپ نے اننیسیسری ڈیٹیل نہیں دینا. وہ آپ نے بعد میں جا کے جب آپ اپنے آؤٹ لائن کو ایکسپلین کریں گے پیپر میں تو آپ اس پہ اس چیز کو اپلائی کریں گے. تو وہاں پہ آپ ڈیٹیلز مینشن کریں لیکن وہ بھی ریلیونٹ، وہاں پہ بھی اننیسیسری نہیں. پھر آتے ریپیٹنگ دا ٹاپک وداؤٹ انالیسس. تو انالیسس کے بغیر آپ اپنے ٹاپک کو بھی ریپیٹ مت کریں، اور بغیر یعنی ریسرچ کی آپ ان ٹاپکس کو بھی ایوائڈ کریں، ان کا بھی مینشن کرنا ایوائڈ کریں. پھر آتے ہیں پریکٹیکل ٹپس. آپ اپنی انٹروڈکشن کو کس طرح سے امپروو کر سکتے ہیں. پریکٹس رائٹنگ انٹروڈکشنز ریگولرلی آپ اپنی انٹروڈکشن رائٹنگ کو پہ پریکٹس کریں. پریکٹس سے ہوتا یہ کہ آپ ایک بار غلطی کریں گے، 2 بار غلطی کریں گے، 3 بار غلطی کریں گے، تو چوتھی 5ویں بار تو آپ اس کو ٹھیک کر پائیں گے. اس سے یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کی ٹائم مینجمنٹ کا بھی آئیڈیا ہو جائے گا، اور آپ کو یہ بھی آئیڈیا ہو جائے کہ آپ کی ویکنیس کون سی ہے. یہ صرف آپ نے اپنے ساتھ پریکٹس نہیں، جب آپ پریکٹس کریں گے تو آپ کسی ایکسپرٹ سے چیک کروائے، وہ آپ کو آئیڈیا دے گا کہ کہاں پہ آپ نے مسٹیک کی ہے. پھر آتے ہیں انالائز ہائی اسکورنگ ایسیز. ہائی اسکورنگ ایسیز جن کا ہے وہ ضرور موک ایسیز، موک پیپرز میں، موک ٹیسٹ میں، جو موسٹ آف دا ٹائم جو فیس بک پہ ہوتے ہیں، اس طرح کے گروپس ہوتے ہیں، انسٹاگرام پہ ہوتے ہیں، ٹک ٹاک پہ ہوتے ہیں، وہاں پہ موک ایسیز موک ٹیسٹ اٹینڈ کیے جاتے.
اور وہاں پہ پھر یہ مختلف پیپرز اپلوڈ کیے جاتے ہیں، تو آپ ان کو ویو کر سکتے ہیں، ان کو انالائز کر سکتے ہیں اور آئیڈیا لے سکتے ہیں اس سے کہ یہاں پہ ایک کینڈیڈیٹ نے کس طرح سے ایکسپلین کی، انالائز کیے اپنے انٹروڈکشن کو۔ پھر آتی ہے کیپ یور انٹروڈکشن کنسائز اینڈ فوکسڈ۔ اپنے انٹروڈکشن کو مختصر اور ٹو دا پوائنٹ لکھیے، فوکس کے ساتھ لکھیے، بس آپ کے ٹاپک کے ارد گرد گھومنا چاہیے، اس سے ہٹ کے نہیں ہونا چاہیے، نہ ادھر ادھر نہیں جانا چاہیے، آپ کے ٹاپک سے ریلیٹڈ ہی ہونا چاہیے۔ انشور کلیئرٹی اینڈ لاجیکل فلو۔ کلیئرٹی اور لاجیکل فلو کو آپ مینٹین رکھیے، برقرار رکھیے، کیونکہ بغیر لاجیکل فلو اور کلیئرٹی کے آپ اپنے انٹروڈکشن کو ویک بھی کر سکتے ہیں۔ اچھا، پھر آتے ایگزامینرس پرسپیکٹیو۔ ایگزامینرس پرسپیکٹیو کیا چیز ہے؟ فرام دا ایگزامینرس پوائنٹ آف ویو a strong introduction indicates a clear understanding of the topic, logical thinking and structured approach۔ تو یہ تین چیزیں جو ہے یہ ایگزامینر کے پوائنٹ آف ویو سے، ایگزامینر پرسپیکٹیو سے آپ کا پیپر چیک ہوتا ہے، تو آپ ان تین چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے اپنے پیپر کو سالو کریں، اور یعنی اپنی پریپریشن کو خوب اپنی پریپریشن کو خوب رکھیں، تاکہ آپ کو یعنی کانفیڈنس کے ساتھ آپ جائیں اور اس میں اچھی طرح سے اپنے پیپرز کو آپ اٹیمپٹ کر سکیں، اس میں جو ریلیونٹ نالج ہو آپ وہاں پہ اس کو وہاں پہ انکلوڈ کر سکیں۔ تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو، اور امید ہے آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔